الرحیم۔ تیسرا مسئلہ، بینک سے پیسے جمع کرنے کے بعد پیسے کل یا بعض نکلوانا، اس کی فقہی تکلیف کیا ہے؟ پھر وہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس کے بارے میں جو مجوزین حضرات ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ بیع ہے۔ کیا ہے؟ جو پیسے نکلوا رہا ہے گوئے کہ وہ اپنا حصہ جو بینک کے اندر مشترک کاروبار میں تھا وہ پورا حصہ یا اس کا کچھ حصہ بیچ رہا ہے، اور بینک شرکاء کے لیے وہ حصہ خرید رہا ہے۔ حاجی صاحب آپ اوپر بیٹھ جائیں، نہیں اوپر بیٹھ جائیں تاکہ سہولت سے بیٹھ، آپ کے لیے کرسی منگوائے۔ معذور کے لیے کوئی گناہ نہیں اگر علماء کے اوپر بھی بیٹھ جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو سمجھ گئے؟ بینک کو حصہ بیچ رہے ہیں اور بینک کو حصہ کیا کر رہے ہیں؟ شرکاء کے لیے خرید رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ بیع ہے۔ یہ پورا حصہ بیچ رہا ہے یا پورے حصے کا کچھ حصہ بیچ رہا ہے؟ تو یہ بیع ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ بینک بہت نیک ہے۔ یہ میں اس کے عبارت کا یعنی حاصل بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ وہی جو مفہوم ہوتا ہے اس سے آپ سامنے، وہ بہت نیک ہے، وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، وہ جس کا حصہ خریدتا ہے تو مارکیٹ ویلو اور حیثیت سے خریدتا ہے۔ مثلا آپ کا 10 لاکھ کا حصہ ہے تو بینک آپ کا حصہ مارکیٹ میں دے کر اس کے 15 لاکھ بنتے ہیں، تو وہ آپ کے حصے کے 15 لاکھ لگا کر آپ سے خریدتا ہے۔ جب 15 لاکھ میں آپ کا حصہ خرید لیا تو 10 لاکھ آپ کا سرمایہ تھا وہ دے دیا، باقی کتنا رہ گیا؟ وہ نفع تھا۔ اگر 50% کا نفع تھا تو 2.5 لاکھ آپ کو دے دیتا ہے اور 2.5 لاکھ خود رکھتا ہے۔ تو بینک ایسا کرتے ہیں۔ یہ سمجھ گئے؟ یہ ان حضرات نے یہ بات لکھی ہے۔ پہلے ان کی یہ تحریر پڑھ لیں، پھر اس پر جو ہمیں کہنا ہے وہ آپ کو بتائیں گے۔ صفحہ بتاؤ، تیسرا مسئلہ، صفحہ نمبر 94۔ ان حضرات کو تھوڑی کتاب دے دو نا تاکہ اس میں دیکھ لیں تو آسانی ہوتی ہے۔ مولانا کو بھی دے دو اور لے چلو۔ مسئلہ نمبر 3، بینک سے کل یا بعض رقم نکلوانا اور اس کی فقہی تکلیف۔ شرکت و مضاربت شروع ہونے کے بعد بعض شرکاء کے کل یا بعض رقم نکلوانے کی فقہی تکلیف بقول مجوزین حضرات یہ ہے کہ یہ بیع ہے۔ رب المال اپنا حصہ فروخت کرتا ہے اور بینک مارکیٹ ویلیو کے مطابق قیمت لگا کر دوسرے شرکاء کے لیے اس کا یہ حصہ خریدتا ہے اور اس کو اصل سرمایہ مع طے شدہ شرح نفع کل رقم دی جاتی ہے۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب زیدہ صفحہ 94 پر دیکھو، حبین حضرات کا جو حوالہ ہے خود فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب زیدہ مجدوم فرماتے ہیں، جو شخص اپنی رقم اس مشترک حوض سے نکلوانا چاہتا ہے وہ در حقیقت اپنا حصہ جزوی یا کلی طور پر دوسرے شرکاء کو فروخت کر دیتا ہے اور اس کی قیمت لگاتے وقت کاروبار کی اس وقت کی حیثیت مد نظر رکھی جاتی ہے۔ علماء حضرات آپ سے ایک بات پوچھ لیں، یہ فرماتے ہیں کہ در حقیقت اپنا حصہ جزوی یا کلی طور پر دوسرے شرکاء کو فروخت کر دیتا ہے، یہ جملہ انشائیہ ہے یا جملہ خبریہ ہے؟ جملہ خبریہ ہے۔ اچھا، اور اس کی قیمت لگاتے وقت کاروبار کی اس وقت کی حیثیت مد نظر رکھی جاتی ہے۔ یہ تو جملہ انشائیہ ہے کہ بینک ایسا کرے، ٹھیک ہے؟ جملہ خبری ہے تو یہ خبر دے رہے ہیں۔
کیا دے رہے ہیں؟ خبر. چلو آگے پڑھیں. آگے لکھتے ہیں اب بات اس قیمت کی رہ جاتی ہے جس پر شرکا وہ حصہ خریدیں. اس کا منصفانہ فارمولہ یہی ہو سکتا ہے کہ اگر اس وقت اثاثوں کو بازار میں فروخت کیا جاتا اور اس وقت نکلنے والے شریک کا رأس المال میں، اور اگر اس وقت تک نفع ہوا ہو تو نفع میں جتنا حصہ بنتا اس کے حصے کی اتنی ہی قیمت لگائی جائے گی، اور نفع کا حصہ اس تناسب سے مقرر کیا جائے گا جو شرکت کے وقت طے ہوا تھا. سمجھ گئے؟ انصاف کا فارمولہ اور قانون بھی یہی ہے کہ بازاری قیمت لگائی جائے، اور بینک بازاری قیمت لگا کر اس کے حصے کا تعین کرتے ہیں. 10 لاکھ کا حصہ ہے، بازار میں اس کی قیمت 15 لاکھ ہے، تو یہ کتنا لگاتا ہے؟ 15 لاکھ لگاتا ہے. یہ کیا دیا ہے؟ خبر. چل یہ خبریہ جملہ یاد رکھنا. آگے پڑھیں. غیر سودی بینکاری صفحہ 327-333. جامع الرشید سے شائع شدہ کتاب میں لکھا ہے جبکہ شریک سے بینک جب حصہ خریدتا ہے تو نمبر 1 مارکیٹ ویلیو جو کہ عملاً بک ویلیو ہوتا ہے پر خریدتا ہے. یہ کون سا جملہ ہے؟ خبری ہے نا. مارکیٹ ویلو بک ویلو اس پہ خریدتا ہے. ہاں. نمبر 2 بینک اس وقت تک کا نفع بھی رب المال کو اس کی قیمت میں شامل کر کے دیتا ہے. یہ کون سا جملہ ہے؟ خبری ہے. خبری ہے نا. خبر دے رہے ہیں کہ بینک ایسا کر رہا ہے کہ سرمایہ بھی دے دیتا ہے اور جو نفع وہ بھی دے دیتا ہے. اب ان دو حوالوں سے پتہ چلا کہ اس کی فقہی تکیف بیع ہے. مولانا کیا ہے؟ بیع ہے. اور بینک جب بینک مشتری ہے اور پیسے نکالنے والا کیا ہے؟ بائع ہے. اور بینک انصاف سے اس کا حصہ خریدتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اس میں ایک بات یاد، پہلے تو ہم کہتے کہ یہ تکلیف جو آپ لوگوں نے بتائی ہے یہ صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بینک سے نکلنے والے 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. بینک سے نکلنے والے کتنے قسم کے لوگ ہوتے ہیں؟ 2 قسم کے. 2 آدمی ہیں، انہوں نے بینک میں 5 سال کے لیے پیسے جمع کیے. اب ایک 2 سال کے بعد 5 سال سے پہلے نکل رہا ہے، اور ایک 5 سال کی مدت پورا کر کے نکل رہا ہے. کتنے قسم ہو گئے؟ جتنی مدت کے لیے رقم رکھی ہے وہ مدت پوری کر کے نکلنے والا اور اس مدت سے پہلے نکلنے والا. کتنے ہو گئے؟ 2. چترال میں ہمارا دورہ تھا، تو وہاں جس مسجد میں دورہ تھا تو اس میں ایک فرد ریڈیو اسٹیشن میں بھی تھا. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہو تو ہمارے اسٹوڈیو میں آ جاؤ، اور اس میں تصویریں نہیں ہیں، تو ہمارا نمائندہ آپ سے سوالات کرے گا، آپ جوابات دیں تو پورے چترال میں آپ کی بات پھیل جائے گی. میں نے کہا اہلا و سہلا و مرحبا، بہت اچھی بات ہے، یہ پیغام قبول ہے. تو ہم چلے گئے. انہوں نے ایک سوال یہ کیا کہ سعودی بینک اور یہ اسلامی بینک اس میں فرق ہے یا نہیں. تو میں نے کہا کہ ہمارے اکابر میں سے بہت سارے حضرات ہیں جو فرماتے ہیں کہ فرق نہیں ہے. اب اس کی ایک مثال میں نے ان کو عرض کی، وہ مثال یہاں آپ کو کام آئے گی. میں نے کہا کہ سعودی بینک کا نظام یہ ہے کہ 2 شخص آئے. کتنے آئے؟ 2. دونوں نے 10 لاکھ روپے لے کر آئے. کتنے لاکھ؟ 10 لاکھ. ان میں سے ایک نے سعودی بینک سے کہا کہ میں 10 لاکھ روپے آپ کو 5 سال کے لیے قرض دے رہا ہوں، سیونگ اکاؤنٹ میں رکھوا رہا ہوں. اس میں تو سود دے رہے نا، تو 5 سال کے لیے دے رہے. تو سعودی بینک کہتا ہے کہ تمہارے قرض دینے کی مدت کم ہے، 5 سال ہے،
ہم آپ کو 1 لاکھ پر ماہانہ 1000 سود دیں گے. کتنا سود دیں گے؟ تو 1 لاکھ پر 1000 تو 10 لاکھ پر کتنا؟ 10,000 سود ملے گا. دوسرے نے کہا کہ میں 10 لاکھ 10 سال کے لیے آپ کو دے رہا ہوں قرض. تو سودی بینک کہہ رہے کہ آپ زیادہ مدت کے لیے قرض دے رہے ہو تو ہم آپ کو 1 لاکھ پر 1500 سود دے گا. کتنا؟ تو 10 لاکھ پر کتنا ہوگا؟ 15,000. کتنا؟ اس کو 10، اس کو 15، اس کو 10,000، اس کو 1 مہینے میں اس نے کتنا زیادہ لیا؟ 1 سال میں کتنا زیادہ لے گا؟ 60,000. 5 سال گزر گئے. کتنے؟ تو 5 سال میں جس نے 10 سال کے لیے دیا تھا کتنا زیادہ سود لیا؟ 1 مہینے میں 5,000 زیادہ، 12 5 60، سال میں 60,000، اور 5 سال میں 60 کو 5 میں ضرب دو، 6 5 30، 3 لاکھ. اب جب 5 سال مکمل ہو گئے، جس نے 5 سال کے لیے دیا تھا اس کا وقت کیا ہو گیا؟ پورا ہو گیا. تو بینک اس کو کتنا پیسہ دے گا؟ 10 لاکھ واپس کر دے گا. یہ جو سودی، وہ جو جس نے 10 سال کے لیے دیا تھا اور پہلے سے 3 لاکھ سود زیادہ لیا، اس نے بینک سے کہا کہ میرا ارادہ تو پہلے تھا 10 سال کا، لیکن ابھی مجھے پیسوں کی ضرورت پیش آئی، اس لیے میں 5 سال کے بعد پیسے نکال رہا ہوں. تو سودی بینک کہہ رہا ہے کہ جب 5 سال کے بعد تو نکال رہے تو تیرا سود فی لاکھ کتنا ہونا چاہیے؟ 1,000. اور آپ نے ہم سے کتنا لیا ہے؟ 1,500 لیا ہے. تو 5 لاکھ میں کتنا زیادہ لیا؟ 3 لاکھ. تو ہم 3 لاکھ کاٹ کر کے 7 لاکھ آپ کو دے دیں گے. وہ کہتے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ میں نے زیادہ لیا ہے. تو اس کو سودی بینک کتنا دیتا ہے؟ 7 لاکھ. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ سودی بینکوں کا نظام ہے. کوئی بھی جا کر معلوم کر لے کہ زیادہ مدت کے لیے قرض ہو تو سود زیادہ دیتا ہے، اور کم مدت کے لیے قرض ہو تو سود کم دیتا ہے. اسلامی بینک جو اسلام کے نام پر بینک بنے ہیں، وہ بھی چونکہ ان کے ساتھ شانہ بشانہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے پاس 2 شخص آئے. ایک نے کہا میں 10 لاکھ روپے 5 سال کے لیے کاروبار کے لیے دے رہا ہوں، دوسرے نے کہا میں 10 سال کے لیے. تو جو 5 سال کے لیے وہ کہتے ہیں تمہارے پیسے کا وزن ویٹ کم ہے اور تمہارے 1 روپے 110 پیسے کا ہے. مقصد حاصل اس کا یہ ہے کہ آپ کو نفع کم ملے گا. تقریباً 1 لاکھ پر آپ کو 1000 نفع ملے گا. وہ جو دوسرا آیا اس نے کہا کہ میں 10 سال کے لیے کاروبار کے لیے دے رہا ہوں، تو اس سے کہے تمہارا پیسے کا وزن زیادہ ہے، 1 روپے 120 پیسے کا ہے، تو آپ کو نفع زیادہ ملے گا. یعنی 1 لاکھ پر تقریباً آپ کو 1500 روپے ہم نفع دیں گے. تو جس نے 10 سال کے لیے کاروبار کے دیا اس کو نفع زیادہ دے رہے ہیں، جس نے 5 سال کے لیے دیا اس کو نفع کم دے رہے ہیں. دونوں نے پیسے جمع کر لیے. اب اس کو 10 لاکھ پر 10,000 مہینہ ملتا ہے، اس کو 10 لاکھ پر 15,000 مل رہا ہے. کتنا زیادہ ملا؟ 1 سال میں کتنا زیادہ ملا؟ 5 سال میں کتنا زیادہ ملا؟ 3 لاکھ زیادہ ملا. 5 سال گزرنے کے بعد جس نے 5 سال کے لیے کاروبار کے لیے دیے تھے اس کو پیسوں کی ضرورت پیش نہیں آئی. جس نے 10 سال کے لیے دیے تھے اس کو پیسوں کی ضرورت آئی. اب یہ حصے کو بیچ رہے ہیں. حصے کو کیا کر رہے ہیں؟ وہ جس نے 5 سال پورا کیے وہ بھی حصہ بیچ رہے اور حصہ ایک ہے، مشترک ہے. بینک اس کا حصہ خرید رہے 10 لاکھ میں. کتنے میں خرید رہے؟ اور جس نے 10 سال کے لیے دیا ہے اس کا حصہ بینک خرید رہا ہے 7 لاکھ میں. کتنے میں خرید رہے؟ جبکہ یہ جس نے 5 سال کے لیے 10 لاکھ دیے ہیں
وہ اس سے کہہ رہا ہے کہ آپ ایسا کرو کہ مجھ سے 10 لاکھ لو اور اپنا حصہ مجھے دو. اپنا حصہ اس لیے کہ میں مزید 5 سال کے لیے اگر نیا اکاؤنٹ کھولوں گا تو مجھے 5 سال میں 3 لاکھ کم ملیں گے. 3 لاکھ کیا ملیں گے؟ اور آپ کا حصہ لوں گا تو مجھے 3 لاکھ کیا ملیں گے؟ زیادہ ملیں گے. تو یہ 7 والا ان کا حصہ کتنے میں خرید رہا ہے؟ 10 لاکھ میں. یہ مولانا اکرام سے آ گیا 10 لاکھ 5 سال کے لیے جمع کر رہا ہے. تو اس کو بتایا کہ بھائی آپ کو فی لاکھ 1000 ملے گا، 10 لاکھ میں 10,000 ملے گا. اس نے معلوم کیا کہ فلاں کا حصہ 10 لاکھ والا بک رہا ہے اور وہ ماہانہ 15,000 کما رہا ہے. تو اس نے کہا کہ آپ کا حصہ میں 11 لاکھ میں خریدتا ہوں. کتنے میں؟ اگر 11 لاکھ میں خریدے گا تو 5 سالوں میں کتنا زیادہ کما لے گا؟ 2 لاکھ زیادہ کما لیے. یہ مولانا نور محمد صاحب آئے، انہوں نے بھی 10 لاکھ روپے لائے تھے کہ میں 5 سال کے لیے دے رہا ہوں. ان کو بھی پتہ چلا کہ ایک حصہ ہے جو 10 لاکھ کا ہے اور وہ 15,000 ماہانہ کماتا ہے. تو اس نے اس سے کہا کہ میں آپ کا حصہ 12 لاکھ میں خریدتا ہوں. کتنے میں؟ اس کو پتہ ہے اگر ان کا حصہ میں نے 12 لاکھ میں خریدا تو 5 سال میں کیا ہوگا؟ 1 لاکھ مجھے پھر بھی زیادہ ملے گا. اب ان کے حصے کے خریدار 4 ہیں. کتنے ہیں؟ جو 7 والا ہے وہ 10 لاکھ میں خرید رہے. مولانا اکرام کتنے میں خرید رہے؟ 11 لاکھ میں. مولانا نور محمد کس میں خرید رہے؟ اور بینک خرید رہے 7 لاکھ میں. جیسا سودی بینک وہ 3 لاکھ جو زیادہ سود ہے وہ کاٹتا ہے تو یہ زیادہ نفع کیا کر رہا ہے؟ کاٹ رہا ہے. یہ 7 لاکھ میں خرید رہے. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر مارکیٹ ویلو جیسے ان حضرات نے خبر دی ہے اگر ایسا ہے تو اس حصے کی قیمت زیادہ نہیں لگنا چاہیے. اس کا ساتھی کا حصہ ہے، وہی حصہ 10 لاکھ میں بینک خرید رہا ہے اور ان کا حصہ زیادہ کما رہا ہے. وہ کتنے میں خرید رہے؟ 7 لاکھ میں. تو یہ مارکیٹ ویلو ہے. اس لیے ہم کہیں کہ جائیں تو کہاں جائیں. اب اتنے بڑے لوگوں نے خبر دی ہے کہ یہ انصاف کے ساتھ حصہ خریدتا ہے. اب لوگ کہاں جائیں؟ عوام کا کیا کریں؟ کتنے بڑے بزرگ، اتنے بڑے لوگ، انہوں نے کیسے خلاف واقع خبر دی ہے. یہ بینک ہم کو جنت میں لے جائے گا. کن کی خاطر ہم ایسا کریں؟ کبیر والا میں ایک بینک مینیجر سے کسی نے کہا کہ اگر نفع ہوا تھا اس لیے آپ نے اس کو 10 لاکھ پہ 15,000 اور 5 لاکھ میں 3 لاکھ زیادہ دیا تو پھر واپس کیوں لے رہے ہو؟ اگر ہوا نہیں تھا تو آپ نے دیا کیوں؟ اس نے کہا یہ بات ہم کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ دیا کیوں پھر واپس کیوں لے رہے، لیکن کراچی والے کہہ رہے لے لو واپس. وہی جو سعودی بینک کر رہے یہ وہی کر رہے. اس نے اس کو بے شراء کا نام دیا اور وہ صاف صاف کہہ رہے کہ بھئی سود ہم نے زیادہ دیا آپ کو، وہ آپ سے لیں گے. اب یہ نفع آپ نے جب دیا ہے تو لیا ہوا نفع واپس کیسے لے رہے ہو؟ اور یہ آپ کو حساب کر کے آپ کو لے گا. یہ کوئی ہوائی بات ہے نہیں، آپ جا کر کے پوچھ لیں. ایک عورت کا انتقال ہوا، اس نے پیسے جمع کیے، وارث گئے تو اس نے کہا کہ دیکھو اس نے اتنے مدت کے لیے ہے، اس سے پہلے مت نکالو. پہلے نکالو گے تو پھر اس کا ویٹ لگایا جائے گا، جو زیادہ لیا ہے اس کو واپس کرنا پڑے گا. وہ کیوں واپس کرنا پڑے گا؟ حصہ بیچنا ہے. 2 دکان ہیں سامنے، ایک دکان ماہانہ 10,000 کماتا ہے، دوسرا 15,000 کماتا ہے. مارکیٹ میں کس کی قیمت زیادہ لگے گی؟ جو 15. یہ عجیب بینک ہے کہ مارکیٹ میں 15,000 کمانے والے کی قیمت کم لگاتا ہے اور جو 10,000 کماتا ہے اس کی قیمت، اس لیے نہ قیمت لگاتے ہیں. حضروں میں ہمارا دورہ تھا نہیں حسن ابدال میں، تو حضروں سے بینک میزان بینک کا مینیجر اس کو ہم نے بلایا تو ہم نے کہا بھائی یہ کہتا ہے بھائی ہم تو بے میں نہیں جانتے، ہم تو ویٹ جانتے. وہ نکالتے ہیں کہ 1 سال کا اتنا ہے، 2 سال کا اتنا ہے، 5 سال کا اتنا ہے، 10 سال کا اتنا ہے.
تو آپ 5 سال کے بعد پیسے نکال رہے ہیں تو 10 سال کے ویٹ سے آپ نے پیسہ لیا ہے تو وہ منفی کر کے کاٹ دیتے ہیں. بس یہ بیچنا خریدنا یہ تو ہم نہیں جانتے. بینک والے صاف کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے سود زیادہ لیا ہے لہذا ہم نے آپ سے سود کیا کر لیا, کاٹ لیا. تو آپ نے اگر نفع دیا تو نفع کیوں کاٹتے ہو؟ آپ نے تو اس کو بے کہا ہے اور خبر یہ دی ہے کہ مارکیٹ کی حیثیت سے خریدتے ہیں. تو مارکیٹ کی حیثیت تو یہ ہے کہ جو 15 لاکھ کما رہے ہیں اس کی قیمت کیا ہوگی, زیادہ ہوگی, اور جو کم کماتا ہے اس کی قیمت کم ہو. آپ جو 10,000 کماتے ہیں اس کے تو آپ 10 لاکھ بینک قیمت لگا رہے ہیں, اور جو کتنا کما رہے ہیں اس کی قیمت کیا لگا رہے ہیں, 7 لاکھ لگا رہے ہیں. اور علماء سے پوچھا تو علماء نے کہا کہ اگر یہ آدمی ہم سے مشورہ کرے تو ہم اس کو یہ مشورہ دیں گے کہ بینک کو بیچنا تمہارے لیے فائدہ ہے. مولانا تھا اللہ سے اب اگر آپ سے آدمی پوچھے کہ میں 12 لاکھ والے کو بیچوں, 11 لاکھ کو بیچوں, 10 لاکھ یا 7 لاکھ, تو آپ کیا کہیں گے کہ 7 لاکھ کو بیچے؟ اب تو کہ 12 لاکھ والے کو بیچو, اگر اس میں کوئی مسئلہ ہے تو 11 کو بیچو, اگر اس میں بھی کوئی مسئلہ ہے تو کس کو بیچو؟ یہ تو نہیں کہ 7 لاکھ میں بیچو. اور یہ کہتے ہیں کہ بصیرت فقہیہ یہ ہے. ایک زمانہ تھا علماء کتنے تیز تھے, اللہ نے کتنی ذہانت جو علماء کو دی ہے کسی کو بھی نہیں. سادگی میں آج کپڑے ٹیپ ٹاپ کلف اور ہر وقت آئیے نا کوش اور کتنے قسم کے پاؤڈر تو ہم لگاتے ہیں, اللہ معاف فرمائے. کل ایک ساتھی نے کوئی کہتے یہ وہ وزرین ہے, ہم نے کبھی وزرین تو استعمال ہی نہیں کیا. یہ جو تیل ہے تیل ہمارے لیے وزرین بھی ہے, سب کچھ ہے, ٹھیک ہے. ان چکروں میں پڑھ کر کے تو 2-3 طالب علم انگڑائیاں لیتے ہوئے جا رہے ہیں, ٹوپیاں بھی ٹھیڑے میڑی سر پر ہے, گریبان اوپر نیچے, کندھا. وہ حضرت مفتی ارشاد رحمۃ اللہ کے ساتھ گئے تھے ہرات, تو وہاں جو ہرات کا والی تھا, گورنر تھا, تو ایک اوپر کا بٹن نیچے سوراخ میں اور اوپر نیچے, تو کہتے دیکھو بٹن کیسے بند کیے, اور یہ گورنر ہے سیدھا سادہ. اس دن ہمارے پاس ایک آیا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہرات کی جو والی ہے اس کے بعد جاؤ لوبیا پکی ہوئی کھا رہے ہیں سارے, اور ہمارا کہتے ہیں مولانا گوشت کیوں نہیں کھلاتا, فلاں کیوں نہیں کھلاتا. سادگی میں کتنا مزہ ہے. عالمگیر بادشاہ بیٹھے ہیں تو جو درباری ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جو ملا لوگ ہیں نا ان کا دنیا معافی کوئی خبر نہیں, بیچارے عقل سے فارغ لوگ ہیں. کہتا چھوڑو, یہ جو عقل مند ہے اس سے بڑے عقل مند کوئی اور نہیں. کہتے ہیں نہیں. کہتے چلو بلوائے طلبہ کو, کہتے امتحان لو. کہتے ہو سامنے تالاب ہے, اس تالاب میں کتنا پیالہ پانی ہوگا؟ اس نے یہ کون سا مشکل سوال ہے, یہ تو پہلے پر ہے. اگر پیالہ اتنا بڑا ہے جتنا تالاب ہے تو 1 پیالہ, اگر تالاب کے نصف کے برابر ہے تو 2 پیالے, چوتھائی کے برابر ہے تو پھر 4 پیالے. یہ کون سا مشکل سوال ہے؟ تو ہکے بکے حیران رہ گئے. ہمارے استاد محترم مفتی اعظم مفتی رشید افضل رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ گناہ کا سب سے پہلا حملہ عقل پر ہوتا ہے. جب آدمی گناہ کرتا ہے اس کی عقل ماری جاتی ہے, پھر موٹی سی بات اس کو سمجھ میں نہیں آتی. دنیا سمجھتی ہے, بینک کے چالاک اور دنیا پرست لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے 3 لاکھ کھانا چاہتے ہیں اور دوسرا اس کا حصہ خریدے گا تو پھر 3 لاکھ یہ بھی چلے گئے, 3 لاکھ اور بھی چلے جائیں گے مزید 5 سال میں. ہم یہ بھی 3 لاکھ کھانا چاہتے ہیں, مزید جو 5 سال کے لیے 3 لاکھ ہے وہ بھی کھانا چاہتے ہیں. اسی طرح وہ لاکھوں کروڑوں روپے لوگوں کے کھاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم شرکاء کے لیے یہ خرید رہے ہیں. تم نے ان کو ذبح کر کے تو شرکاء کو کبھی دیا ہے کہ فلاں کو ذبح کر کے اس سے 3 لاکھ ہم نے لے لیے, فلاں سے ہم نے 4 لاکھ لیے, فلاں سے ہم نے 5 لاکھ لیے, آئیے تمہارے اندر تقسیم کرتے ہیں. کبھی کسی کو دیا ہے؟ میں نے آپ ساتھ تھے یا نہیں تھے وہاں پر مرکز جو بینک اس میں گئے تھے تو احمد صدیق کی صاحب تھے, احمد صدیق کے نام تھا, احمد علی صدیق کی صاحب. تو میں نے کہا یہ جو تم اس سے خرید رہے ہو
اور بیچنے والوں کو ذبح کر کے لاکھوں روپے اس سے کاٹتے ہو تو یہ لاکھوں روپے تم نے شرکا کو دیے؟ کہتا ہاں اس پر مشورہ ہو رہا ہے کہ تو شرکا کا حق ہوتا ہے، ان کو دینا چاہیے. ابھی مشورے ہو رہے ہیں، ابھی مشورہ نہیں ہو رہا. ہاں وہ جماعت والا مسئلہ ہے کہ ہم نے امیر کو مارا لیکن مشورے سے مارا ہے. ٹھیک ہے، بغیر مشورے تو کہتے کہ ہم حرام کو کھانے لیکن مشورے سے کھانے. اللہ معاف فرمائے. چلے نکالیں. فقہی تکیف یعنی بیع کی حقیقت. اولاً یہ تکیف درست نہیں، کیونکہ نہ تو یہاں بیع کی حقیقت موجود ہے اور نہ ہی بینک اس کو بیع سمجھ کر معاملہ کرتا ہے، اور نہ ہی اس حصے کی بازاری قیمت لگاتا ہے، اور نہ ہی لگانا ممکن ہے. ان حضرات کا اس صورت کو بیع ٹھہرا کر یہ خبر دینا کہ بینک بازاری قیمت پر خریدتا ہے اور طے شدہ شرح نفع بھی اصل سرمایہ کے ساتھ ملا کر دیتا ہے، دانستہ یا نادانستہ طور پر خلاف واقع خبر ہے. ثانیاً اگر اس تکیف فقہی کو مان کر اس کو بیع تسلیم بھی کر لیا جائے تو بھی یہ بیع کئی وجوہ سے ناجائز اور فاسد ہے. امر اول کی وضاحت اور دلیل. یہ تکیف اور خبر درست نہیں، کیونکہ بینک سے کلی و جزوی طور پر رقم نکلوانے والوں کی دو قسمیں ہیں. نمبر 1 مدت مکمل ہونے کے بعد نکالنے والے، نمبر 2 تکمیل مدت سے پہلے نکالنے والے. دوسری قسم کے لوگ جب مدت سے پہلے رقم نکالتے ہیں تو قلیل مدت کے ویٹ کے تناسب سے بینک اصل رقم یعنی سرمایہ سے کٹوتی کر کے بقیہ واپس کرتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نہ ہی بازاری قیمت لگاتے ہیں اور نہ ہی سرمایہ مع نفع واپس کرتے ہیں، بلکہ بعض صورتوں میں تو لیے ہوا نفع بھی واپس لے لیتے ہیں. اس کی مزید تفصیل ویٹ کی وضاحت پر موقوف ہے. ویٹ کی وضاحت. جو شخص زیادہ مدت کے لیے بینک میں رقم لگواتا ہے، بینک اس کے پیسے کا ویٹ اور قیمت زیادہ مقرر کرتا ہے. دوسرے لفظ میں اس کو نفع زیادہ ملتا ہے، اور جو کم مدت کے لیے لگاتا ہے اس کے پیسے کا ویٹ اور قیمت کم ہوتی ہے، وہ الفاظ دیگر اسے نفع کم ملتا ہے. مثلا زید اور بکر دونوں نے بینک میں 10-10 لاکھ روپے جمع کروائے، لیکن زید نے 5 سال کے لیے اور بکر نے 10 سال کے لیے. اب بینک زید کو مدت کی کمی کی وجہ سے اس کے لیے جو شرح نفع مقرر کرتا ہے اس کے حساب سے ماہانہ فی لاکھ مثلا 1000 روپے نفع بنتا ہے. لیکن بکر نے چونکہ زیادہ مدت کے لیے رقم جمع کروائی ہے، اس لیے بینک بکر کے روپے کی شرح نفع زیادہ مقرر کرتا ہے، جس کے تناسب سے ماہانہ فی لاکھ مثلا 1500 روپے نفع بن جاتا ہے. شرح نفع کے اس اختلاف کا حاصل یہ ہوا کہ زید کے مقابلے میں بکر کو ہر ماہ 5000 روپے، ہر سال 60,000 روپے اور 5 سال میں 3 لاکھ روپے نفع زیادہ ملے گا. اب بالفرض زید کی شرکت کی مدت تو ختم ہو گئی، لیکن بکر کی مدت ابھی 5 سال مزید باقی ہے. لیکن بعض وجوہ کی بنا پر بکر کو ابھی اپنا پیسہ نکالنے کی ضرورت پیش آ گئی، جس کی وجہ سے بکر نے کہا کہ میں اپنا پیسہ نکلوانا چاہتا ہوں. اب بینک اس کو یہ کہتا ہے کہ آپ اپنا حصہ بینک کو ہی بیچ کر نکال سکتے ہیں، جس کا طریقہ یہ ہوگا کہ میں یعنی بینک آپ یعنی بکر کے حصے کی قیمت اتنی کم کر کے لگاؤں گا تاکہ یہ زیادہ نفع جو آپ یعنی بکر نے لیا ہے وہ مجھے واپس وصول ہو جائے. لہذا بینک اس سے اس کا حصہ 7 لاکھ میں خریدتا ہے تاکہ 3 لاکھ نفع جو زید کے مقابلے میں زیادہ لیا تھا وہ واپس ہو جائیں، جبکہ بکر کے اس حصے کے 3 خریدار مثلا اور بھی ہیں، جن میں سے ایک 10 لاکھ میں، دوسرا 11 لاکھ میں اور تیسرا 12 لاکھ میں خریدنے کو تیار ہے، اور اس خریداری میں وہ اپنا نفع سمجھتے ہیں. وہ اس طرح کہ یہ تینوں اگر براہ راست بینک کے پاس مثلا 5 سال کے لیے رقم جمع کر کے اکاؤنٹ کھلواتے ہیں تو 5 سال میں بکر کو جو 3 لاکھ زیادہ ملنے والے تھے وہ نہیں ملیں گے، کیونکہ اس صورت میں اس کے حصے کی شرح نفع فی لاکھ مثلا 1000 روپے نفع علی الحساب ہوگا، اور بکر کا حصہ خریدنے کی صورت میں شرح نفع مثلا فی لاکھ 1500 ہوگا، جس کے نتیجے میں پہلے خریدار کو 3 لاکھ، دوسرے کو 2 لاکھ اور تیسرے کو 1 لاکھ 5 سال میں زیادہ نفع ملے گا. بینک اس بکر کو بینک ہی کو 7 لاکھ میں بیچنے پر مجبور کرتا ہے اور دوسروں کو اس کے حصے کو زیادہ قیمت پر خریدنے سے روکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بینک 3 لاکھ گزشتہ اور 3 لاکھ آئندہ کل 6 لاکھ خود ہڑپ کرنا چاہتا ہے، اور ایک مفتی صاحب کے قول کے حاصل کے پیش نظر دونوں کا خون چوستا ہے، اور اس چوسنے کے ثواب اور عقاب کا ذمہ دار علماء کو بناتا ہے. یہ خود دارالعلوم کے ایک مفتی صاحب اب انتقال کر گئے، اللہ ان کے مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے، کہ یہ کوئی رفائی ادارے نہیں ہے. یہ جو ہم نے بینک بنایا نا، ادھر تو یہ باور کراتے ہیں کہ یہ قوم کے لیے خیر خواہی اور قوم کی بھلائی کے لیے بنائے گئے ہیں. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ کوئی رفائی ادارہ نہیں ہے، بلکہ ان کو اپنے تنخواہیں
اور ٹاٹ بھاٹ رہنا اور اس کے لیے غیر معمولی تنخواہیں لینا، یہ ان کا مقصد ہے. اور دوسروں کو بسا اوقات نفع کل عدم دیتے ہیں. یہ تعبیر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ نفع برائے نام ہے، کوئی نفع مفع نہیں ہے. سنا وہ عبارت. حضرت مولانا مفتی محمود اشرف صاحب رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں، یہ سنا ہے، تمہاری کتاب میں نہیں ہے، صرف سن لے. یہ یعنی بینک کوئی عوامی فلاح کے ادارے نہیں ہیں. یہ بینک یعنی کوئی عوامی فلاح کے ادارے جن کے پیش نظر عوامی فلاح ہو. اس کے پیش نظر عوامی فلاح ہو. یہ ہماری کتاب ہے غیر سودی بینکاری، یہ موٹی والی. اس کتاب میں یہ تفصیل موجود ہے، اس کا حوالہ ہم نے دیا ہے. یہ مولانا مفتی عاشق الہی صاحب رحمت اللہ علیہ مدنی نام سنا ہے، ان کے بیٹے ہیں مولانا عبدالرحمان کوثر صاحب. آج کل میرے خیال میں قطر میں ہے، اور جامع الفتاوی بھی وہ لکھ رہے ہیں، مرتب فرما رہے ہیں. تو ہمارے ساتھی ہیں، انہوں نے دارالعلوم کو خط لکھا کہ اتنے علماء، آگے اس کا حوالہ آئے گا، جب اس بینک کو رد کر لیا تو اب تم پر فرض واجب تو نہیں ہے. ہمارے اکابر کا طریقہ یہ تھا کہ جس چیز میں حلال حرام جمع ہو جاتے اس کو چھوڑ دیتے تھے. آپ لوگوں کے نزدیک فرض تو نہیں ہے، صرف گنجائش ہے نا، مباح ہے. ادھر حرام ہے تو احتیاط کس میں ہے کہ حرام کو ترجیح دو اور حرام سے بچو، اس کو چھوڑ دو. اس خط کا جواب مولانا مفتی محمود اشرف صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے ذمہ لگایا گیا. انہوں نے یہ جواب لکھا ہے، تو مجھے مولانا عبدالرحمان کوثر صاحب نے یہ تحریر دی ہے کہ یہ تحریر ہے اور ایسے باتیں لکھی ہیں کہ یہ تو میرے باتوں کا جواب نہیں ہے، نہ مجھے اس سے اطمینان ہے. چلو تو کیا لکھتے ہیں؟ یہ یعنی بینک کوئی عوامی فلاح کے ادارے نہیں ہیں جن کے پیش نظر عوامی فلاح ہو. یہ خالص تجارتی ادارے ہیں. ان کے مالکان اور ذمہ داران میں سے ایک تعداد ان لوگوں کی بھی ہے جن کی نشو و نما سرمایہ داری پر مبنی سودی بینکاری کے ماحول میں ہوئی ہے. دیکھو، ایک بڑی تعداد وہ ہے جس کی نشو و نما تربیت کہاں ہوئی ہے؟ سرمایہ داری اور سودی بینکاری کے ماحول میں ہوئی ہے. اور وہ اسلامی نظام عدل سے کما حق واقف نہیں. تجارتی ادارے ہونے کی بنا پر ان کا مقصد منافع حاصل کرنا ہے اور اپنی ٹھاٹ باٹ کی زندگی، غیر معمولی تنخواہوں اور دیگر غیر معمولی سہولیات کو تحفظ دینا ہے. اور بسا اوقات خواہ جائز عقود ہی کے ذریعے یہ عوام کے روپے سے ان کو نفع تو کل عدم دیتے ہیں. دیکھو، عوام کے رقوم سے ان کو نفع تو کل عدم دیتے ہیں. کل عدم کا مطلب کیا ہے؟ کہ بالکل بہت توڑ دیتے ہیں، اپنے نفع کا خاص اہتمام کرتے ہیں. اس کو ہم نے تعبیر کی کہ وہ خون چوستے ہیں. عوام کا کیا کرتے ہیں؟ خون چوستے ہیں. اور ابھی آپ نے دیکھا کہ 3 لاکھ اس سے لے لیے اور اس کا حصہ کوئی اور خریدے گا تو مزید 3 لاکھ اس کو زیادہ ملیں گے، تو وہ بھی خرید نہ لے تاکہ وہ بھی ہم کو مل جائے. تو یہ خون چوسنے کے لیے ہے، تاکہ خون چوستے رہے. بھائی ان سے کہہ دو نا کہ حصہ بیچ سکتا ہے. شریعت تو یہ کہہ رہی ہے کہ ایک رب المال ہے، وہ اپنا حصہ مضارب کو بھی بیچ سکتا ہے اور وہ کسی شریک کو بھی بیچ سکتا ہے، کسی خارجی آدمی کو بھی بیچ سکتا ہے. خود دارالعلوم کا فتویٰ ہمارے پاس موجود ہے. تو اپنے فتوے کے مطابق بینک کو پابند کر لو کہ آپ حصہ بیچنے والے کو اختیار دو، جس کو چاہے وہ حصہ کو بیچے. کیوں آپ نے مجبور کیا کہ بینک کو بیچے؟ چلے. اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ بینک اس دوسری قسم کے رب المال کے لیے حصہ فروخت کرتے وقت بازاری قیمت بھی نہیں لگاتا اور نہ ہی نفع دیتا ہے، بلکہ بازاری قیمت سے اتنی کم قیمت لگاتا ہے جس کی وجہ سے گزشتہ سالوں میں لیا گیا بعض نفع بھی واپس ہو جائے. عجوبہ: پچھلے ماہ تک بکر کا حصہ ہر ماہ 15,000 نفع کماتا رہا. اس ماہ جب حصہ بیچنے لگا تو یکدم دھڑام سے اس کا حصہ 3 لاکھ نقصان پر چلا گیا. حالانکہ اگر اس ماہ بیچنے کی بات نہ کرتا تو بھی اس کا حصہ 15,000 کا نفع کماتا، بلکہ آئندہ 5 سال تک کماتا. یہ ایک عجوبہ ہو سکتا ہے، اس کو کون ذی فہم حقیقت کہہ سکتا ہے؟ نیز تعجب بالائے تعجب یہ ہے کہ اس کے دوست زید کے حصے کی قیمت اسی تاریخ میں بازار میں 10 لاکھ لگ رہی ہے، اس لیے اس کو 10 لاکھ واپس دیے جا رہے ہیں، اور بکر بیچارے کے حصے کی قیمت اسی دن 7 لاکھ لگ رہی ہے. وبی تفاوت را از کجا استتابہ کجا، جبکہ دونوں کا کاروبار مشترک ہے اور حصص کی حقیقت میں بازار کے اعتبار سے کوئی فرق بھی نہیں ہے.
الحاصل نہ بینک کسی کے حصے کی بازاری قیمت لگاتا ہے اور نہ ہی یہ بیع و شراء ہے. اسی وجہ سے بینک کے بعض مینیجروں کا کہنا ہے کہ ہم یہ بیع و شراء نہیں جانتے، ہم تو ویٹ جانتے ہیں. لہذا وقت سے پہلے نکلنے والے کے ویٹ کو ہم دیکھتے ہیں کہ اصل ویٹ کیا تھا، اور اب جو وقت سے پہلے نکل رہا ہے تو اس وقت کا ویٹ کیا ہے اور دونوں میں فرق کتنا ہے. اس فرق کو نکال کر اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ جس مدت کے بعد نکل رہے ہو اس کا ویٹ مثلا 1000 روپے فی لاکھ ہے اور تجویز شدہ وقت کا ویٹ مثلا 1500 ہے، تو گویا آپ نے فی لاکھ ہر ماہ 500 روپے زیادہ لیے، اس لیے وہ زیادہ کاٹ کر آپ کی جو رقم بچے گی وہ آپ کو واپس دی جائے گی. البتہ علماء کے ذمہ ان بینکوں کے چالاک مالکوں نے یہ کام لگا دیا ہے کہ ہماری اس غلط روش کو اسلامی لباس پہنانا آپ کے ذمہ ہے، اس لیے علماء نے اس کو بے قرار دیا ہے، اگرچہ اس میں نہ تو بے کی حقیقت ہے اور نہ شرائط اور نہ ہی بینک والوں کا یہ مقصد. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہ جو ہمارے اکابر نے کہہ دی خبر دی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دانستہ یا نادانستہ، بس جتنا جواب ہم سے ہو سکتا ہے. انسان سے کبھی نادانستہ طور پر کیا ہو جاتی ہے؟ خطا ہو جاتی ہے. اور کیا کہیں گے کہ بینک تو بھائی بازاری قیمت نہیں لگاتے، تو آپ لوگوں کو خبر دینے کی کیا ضرورت تھی کہ وہ بازاری قیمت لگاتے ہیں، بلکہ بازاری قیمت سے کیا لگاتے ہیں؟ کم لگاتے ہیں. جو لیا ہوا نفع ہے بعض وہ بھی واپس لے لیتے ہیں. اب اگر ہم آنکھیں بند کر کے اس کو بے قرار دیں گے تو 5 وجوہ سے یہ بے فاسد ہے. کتنے وجوہ سے؟ 5 وجوہ سے. آپ لوگوں کو معلوم ہے، سب علماء جانتے ہیں کہ بے کے اندر مبی کا معلوم ہونا ضروری ہے، جبکہ یہاں مبی معلوم نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ثمن معلوم ہونا ضروری ہے. اگر ثمن مجہول ہے تو بے جائز نہیں ہے. تو یہاں پر ثمن بھی کیا ہے؟ مجہول ہے. ثمن کیا ہے؟ مجہول ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بے کے اندر ترازی شرط ہے. کیا شرط ہے؟ بے اور مشتری آپس میں رضامند ہو. بغیر ترازی کے بے صحیح، جبکہ یہاں پر ترازی نہیں ہے. نمبر 4، اگر آپ کا کسی کے ذمے قرض ہے، مثلا یہ مولانا نور محمد صاحب ہے، اس کے ذمے 1 من گندم میرا قرض ہے، تو میں یہ 1 من ان پر بیچ سکتا ہوں. اس کو کہتے ہیں بے الدین علامن ممن علیہ دین. بے الدین ممن علیہ دین یہ جائز ہے. اور یہ 1 من اگر میں مولانا فضل کریم سے پر بیچوں کہ میرا ان کے ذمہ 1 من دین ہے، وہ آپ پر بیچ رہا ہوں، تو یہ جائز. اس کو کہتے بے الدین من غیر من علیہ دین، تو یہ جائز نہیں ہے. تو یہاں بینک میں جو آپ بیچ رہے ہیں اس میں یہ بھی لازم آتا ہے کہ بے الدین من غیر من علیہ دین لازم آتا ہے، اور یہ جائز نہیں ہے. اور نمبر 5 یہ ہے کہ اس میں نسا ہے. نسا ربا، ایک ربا الفضل ہے زیادتی کا سود، اور ایک ادار کا سود. اس میں ادار کا سود بھی ہے. کتنے خرابی ہوگی؟ 5. یہ میں پھر بتاتا ہوں تفصیل، لیکن پہلے جہالت مبی، نمبر 2 جہالت ثمن، نمبر 3 عدم ترازی، نمبر 4 بیع الدین من غیر من علیہ دین، بیع الدین، اور نمبر 5 ربا النساء. کتنے ہو گئے؟ 5. ادھر دیکھو، جو نکلنے والا ہے جس نے 10 لاکھ کا حصہ لیا ہے، وہ 10 لاکھ کو نہیں بیچ رہا، اس پورے کاروبار میں اس کا جو حصہ ہے اس کو بیچ رہا ہے. جیسا مثلا یہ پوری مسجد ایک رقبہ ہے، اس رقبے میں آپ کا 100واں حصہ ہے، اس کو آپ بیچ رہے ہیں. یہ ہے نا. تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اس پلاٹ میں میرا حصہ ہے بس وہ میں بیچ رہا ہوں. بھائی اس میں کتنا آپ کا حصہ ہے؟ آپ نے کہا میرا ایک جگہ رقبہ ہے، اس میں میرا 100واں حصہ میں بیچ رہا ہوں، یا اس میں میرا حصہ بیچ رہا ہوں. دوسرے نے خریدا 10 لاکھ میں. بھائی یہ بتاؤ کل رقبہ کتنا ہے اور اس میں تیرا حصہ کتنا ہے، تاکہ میں بھی معلوم ہو جائے. اب خریداری کے بعد پوچھ رہے، اس نے کہا کل رقبہ 100 گز ہے، تیرا کتنا ہے؟ میرا 100واں ہے.
شاباش 1 گز 10 لاکھ میں دے رہے. تو کہتے پہلے پوچھ لیتے نا, مسلمان آدمی ہے تو پہلے پوچھتے کہ کل رقبہ کتنا ہے اور تیرا حصہ کتنا ہے, پھر پتہ چلتا ہے کہ مبی کیا ہے. تو یہاں پر پورا کاروبار کتنا ہے اس کا حجم ہونا چاہیے, حجم معلوم ہونا چاہیے. پھر اس کاروبار میں تیرا حصہ 10واں ہے, 20واں ہے, 1000واں ہے. وہ اب یہاں پر کل کاروبار کتنا ہے کسی کو بھی پتا, نہ بینک والے کو پتا ہے نہ بیچنے والے کو پتا ہے. پھر اس کاروبار کے تناسب سے اس کا حصہ سوا بن رہا ہے کیا بن رہا ہے یہ بھی کسی کو پتا نہیں. تو مبی کیا ہو گئی, مجہول. اچھا, سمن علماء نے لکھا ہے کہ مارکیٹ کی حیثیت ہے. تو مارکیٹ کی حیثیت کسی کو بھی معلوم نہیں, اس لیے کہ مارکیٹ میں نہ آپ جاتے ہیں نہ پوچھتے ہیں. تو سمن بھی کیا ہو گیا, مجہول. اور عدم ترازی, اس لیے کہ ترازی کے لیے 2 باتیں ضروری ہیں. ایک ہی علم ہے بھائی, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ مجھے جو کتاب دے رہے ہیں یہ آپ کے ذمے میرا کوئی قرض تھا اس کے بدلے میں دے رہے ہیں. مجھے پتہ ہی نہیں کہ آپ مجھ سے بے کر رہے ہو. تو علم بے ترازی کے لیے ضروری ہے. اور نمبر 2 اختیار. کیا ہے اختیار, کہ آپ کو مرضی ہے ان کو بیچے, ان کو بیچے, ان کو بیچے, مجھے بیچے. تو یہاں جو پیسے بینک سے نکلوا رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں اپنا حصہ بینک کو بیچ رہا ہوں, اور نہ بینک نے اس کو یہ اختیار دیا ہے کہ ہمارے علاوہ کسی اور کو بھی بیچ سکتے ہو, جبکہ شریعت نے اس کو اختیار دیا ہے. اس لیے ترازی بھی نہیں. اور نمبر 3 کیا, بیع دین من غیر من علیہ دین. آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جو کاروبار میں شریک ہے ان کا حصہ 4 اجزاء پر مشتمل ہے. کتنے؟ منجمد اثاثے, دیون. اب یہ جو دیون ہے, یہ جو نکلنے والا ہے, یہ دیون کو بھی بیچ رہا ہے. کس کو بیچ رہا ہے؟ بینک کو. اور بینک دیون کس کے لیے خرید رہا ہے؟ دیگر شرکاء کے لیے. تو یہ دیون شرکاء پر ہے یا جس نے بینک سے سامان خریدے ان پر ہے؟ جس نے سامان خریدے. تو دین ایک پر ہے اور بیچتا دوسرے کو ہے. اور بیع دین من غیر من علیہ دین یہ جائز نہیں ہے. تو یہ بھی جائز نہیں. اچھا, بینک کے اندر اس کے حصے میں نقود ہے یا نہیں؟ مثلا 1 لاکھ نقود ہے اور یہ 1 لاکھ کو 1 لاکھ پر بیچ رہا ہے, لیکن اس میں یدن بیدن, مثلا بمثلا یدن بیدن یہ شرط ہے نا, تو ہاتھ در ہاتھ دینا ہے. لیکن آپ ہاتھ در ہاتھ نہیں دے رہے. آپ نے جب چیک لکھا تو بے ہو گئی کہ میں سارے پیسے نکال لوں, جمع کیا تو بے ہو گئی. اب بے ہونے کے بعد وہ آپ کو کبھی کہے گا کہ آپ کا چیک فلاں وقت میں ملے گا, فلاں وقت میں ملے گا, یا آپ کی ٹوکن لے فلاں آپ کے اکاؤنٹ میں منتقل ہو جائے گا دوسرے اکاؤنٹ میں. تو یہ جو درمیان میں وقفہ ہے یہ ربن نسا ہے. یہ کیا ہے؟ یدن نہیں. تو یہ 5 وجوہ سے پھر بھی یہ جائز نہیں ہے. جلدی پڑھیں. امر ثانی کی وضاحت اور دلیل. بنا بر تسلیم بیع اس میں درج ذیل خلاف شرع امور کی وجہ سے یہ بیع ناجائز, فاسد اور بحکم سود ہے. نمبر 1 جہالت مبی. بیع کی صحت کے لیے شرط ہے کہ مبی معلوم ہو, لہذا بوقت عقد کل کاروبار کے تناسب سے اس حصے کا حجم معلوم ہونا ضروری ہے کہ یہ کل کاروبار کا 100واں ہے یا 20واں ہے یا 10واں ہے وغیرہ وغیرہ. اور یہ کل کاروبار کے حجم کے معلوم ہونے پر موقوف ہے, اور کل کاروبار کا حجم کسی فریق کو بھی معلوم نہیں, کیونکہ اس کا حجم سرمایہ کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے, اور بینک میں سرمایہ ہر دن بلکہ ہر گھنٹے میں جدا جدا ہوتا ہے. نمبر 2 جہالت ثمن. بیع کی صحت کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ بائع اور مشتری دونوں کو ثمن معلوم ہو, لہذا یہ ضروری ہے کہ اس وقت مارکیٹ ویلیو کے حساب سے اس حصے کی قیمت اور ثمن معلوم ہو, جبکہ بائع اور مشتری دونوں کو اس کا علم نہیں ہوتا, کیونکہ اس کا ثمن بقول مجوزین حضرات انصاف کے تقاضوں کے مطابق وہ قیمت ہے جس قیمت پر اس وقت اساسے بازار میں بک سکتے ہیں, جبکہ یہ بازاری قیمت کسی کو بھی معلوم نہیں, کیونکہ اس علم کے لیے کئی مارکیٹوں کا چکر لگانا ناگزیر ہے جس کا تحمل بینک نہیں کر سکتا, اور کمپیوٹر میں ایسا پرزہ ابھی تک ایجاد نہیں ہوا جس کے زمانے سے مختلف کیفیات اور احوال یعنی کنڈیشنز کے مطابق فی الحال موجودہ مارکیٹ ویلیو یکدم اسکرین پر نمایاں ہو جائے.
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى تحت قوله إن قبل القبض لم يصح قلت ومثل قوله في الذخيرة اشترى شيئا ثم أشرك آخر فيه فهذا بيع النصف بنصف الثمن الذي اشتراه به انتهى. ومقتضاه أنه يثبت فيه بقية أحكام البيع من ثبوت خيار العيب والرؤية ونحوه وأنه لا بد من علم المشتري بالثمن في المجلس. ثمن کا علم ہونا چاہیے کہ ثمن کیا ہے اور بازاری حیثیت ہے اور وہ بازاری حیثیت کسی کو معلوم نہیں. نمبر 3 عدم ترازی. بیع میں ترازی طرفین بھی شرط ہے. قال العلامة الزیلعی رحمہ اللہ تعالی هو مبادلة المال بالمال بالتراضي وهذا في الشرع وفي اللغة هو مطلق المبادلة من غير تقييد بالتراضي وكونه مقيدا به ثبت شرعا لقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. تبيين الحقائق جلد 4 صفحہ 2. امداد الاحکام میں ہے اگر چند آدمی شریک ہو کر مشترک رقم مضاربت کے لیے دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس صورت میں یہ جائز نہیں کہ ان میں سے ایک شخص کا روپیہ مضارب درمیان میں ادا کر دے، بلکہ سب شرکاء کی رضامندی شرط ہے. وہذا کلہ من القواعد. البتہ اگر ایسا کیا جاوے کہ ہر شخص کی رقم کی کتابیں جداگانہ رکھی جاویں تو پھر ہر شخص کا حساب الگ ہو سکتا ہے. واللہ اعلم. امداد الاحکام بحوالہ غیر سودی بینکاری. اور یہاں 2 وجہ سے ترازی نہیں پائی جا رہی. نمبر 1 بیع میں ترازی کا پایا جانا علم بیع پر موقوف ہے، جبکہ فریقین کو یہ علم ہی نہیں کہ یہ بیع ہو رہی ہے. بینک کے شعبے سے متعلق بعض افسران نے خود بتایا کہ ہم بیع وغیرہ نہیں جانتے، ہم تو ویٹ جانتے ہیں اور اسی کے مطابق معاملہ کرتے ہیں. وجہ نمبر 2 شریعت نے نکلنے والے شریک کو اپنا حصہ بیچنے میں 3 صورتوں کا اختیار دیا ہے، جبکہ بینک اس کو ایک ہی صورت پر مجبور کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جبر کی صورت میں ترازی متیقن نہیں بلکہ نقصان کی صورت پر مجبور کرنے میں عدم ترازی متیقن ہے. الف بینک کو بیچے، با کسی قدیم شریک کو بیچے، جیم کسی اجنبی غیر شریک کو بیچے، جیسے کہ دارالعلوم کراچی کے تصدیق شدہ مضاربت نامہ میں عقد مضاربت ختم کرنے کی صورتوں میں تحریر ہے. نمبر 11 اس عقد کی شق نمبر 2 اور 3 میں ذکر کردہ تفصیل کے تحت یہ عقد مضاربت ختم ہونے کی صورت میں فریق اول کے اثاثوں کا تصفیہ درج ذیل طریقوں سے ہو سکے گا. الف فریق اول اپنے متناسب اثاث باہمی رضامندی سے فریق ثانی کو بیچ دے. با فریق اول اپنے متناسب اثاث باہمی رضامندی سے دوسرے شرکاء یعنی فریق اول کے دیگر ارباب الاموال میں سے کسی کو بیچ دے. جیم فریق اول اپنے متناسب اثاث باہمی رضامندی سے کسی تیسرے فریق کو بیچ دے. اس صورت میں وہ شخص فریق اول کی جگہ رب المال کی حیثیت میں آ جائے گا اور اس کے ساتھ معاملے کی وہی شرائط و تفصیلات ہوں گی جو اس وقت فریق اول مذکور کے ساتھ ہے. فتویٰ نمبر 54/1327 3/2/1432 ہجری اجدار الافتاء جامع دارالعلوم کراچی. نمبر 4 بیع الدین من غیر من علیہ الدین. بائع کے حصے کا ایک جز مرابحات معجلہ کی وجہ سے دوسروں کے ذمہ دین اور ادھار ہوتا ہے، اور دین کی بے من علیہ دین سے تو جائز ہے لیکن غیر من علیہ دین سے جائز نہیں، اور بینک اور دوسرے ارباب الاموال غیر من علیہ دین میں سے ہیں، لہذا یہ جز ان پر بیچنا بھی جائز نہ ہوگا. حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی اس سوال کے جواب میں فرماتے ہیں یہ معاملہ 2 وجہ سے ناجائز اور حرام ہے. ایک یہ کہ یہ بیع الدین من غیر من علیہ الدین ہے جو ناجائز ہے. احسن الفتاوی جلد 7 صفحہ 176. نمبر 5 حرمت نسیہ. اس کے حصے کا ایک جز نقد کرنسی بھی ہے جس کی بیع الفلس بالفلس ہے، اور اس میں بالاتفاق نسیہ حرام ہے کیونکہ ملکی کرنسی بالاتفاق جنس واحد ہے اور جنس تنہا حرمت نسیہ کے لیے کافی ہے. وقال العلامة المرغناني رحمه الله تعالى وبخلاف ما إذا كان أحدهما بغير عينه لأن الجنس بانفراده يحرم النساء. الہدایہ جلد 3 صفحہ 86. نسیہ کی صورت یہ ہے کہ اکاؤنٹ ہولڈر بینک کے ذریعے خرید و فروخت اور ادائیگیاں کرتا ہے. اس میں غور طلب بات یہ ہے کہ اس نے بینک سے عقد کب کیا، چیک لکھنے کے وقت یا کسی کو چیک دیتے وقت یا لینے والے کے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرتے وقت، یا ایک بینک کا دوسرے بینک کو اطلاع دیتے وقت یا دوسرے بینک کو رقم بھیجتے وقت، غرضے کہ ان میں سے کوئی بھی صورت ہو نسیہ سے خالی نہیں. مندرجہ بالا ناجائز وجوہ اور ان جیسی دوسری کئی ناجائز وجوہ کی بنا پر ملک کے کئی نامور جید اور مختصر مفتیان کرام نے اسلامی نامی بینکوں کے نظام کو خلاف شرع قرار دے کر اس کو مسترد کرتے ہوئے اس کو ناجائز فرمایا ہے. چنانچہ ملک کے مختلف اطراف کے اہل فتویٰ علماء کرام کا ایک اجلاس 25 شعبان المعظم سن 1429 ہجری میں مطابق 28 اگست سن 2008 بروز جمعرات حضرت شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ تعالی کی زیر صدارت جامع فاروقیہ کراچی میں منعقد ہوا.
اجلاس میں شریک مفتیان اعظام نے متفقہ طور پر یہ فتویٰ دیا کہ اسلام کی طرف منسوب مروج بینکاری قطعی غیر شرعی غیر اسلامی ہے، لہذا ان بینکوں کے ساتھ اسلامی یا شرعی سمجھ کر جو معاملات کیے جاتے ہیں وہ ناجائز اور حرام ہیں، اور ان کا حکم دیگر سودی بینکوں کی طرح ہے۔ اس اجلاس کے شرکاء نے اس بات پر بھی اتفاق کا اظہار کیا کہ جدیدیت کی رو میں بہہ کر تصویر کی حرمت کا حکم نہیں بدلا جا سکتا ہے۔ جاندار کی تصویر کی جتنی اور جو شکلیں اب تک متعارف ہوئی ہیں، عرف و عادت، لغت اور شرعی نصوص کی روح سے وہ سب تصویر کے حکم مند ہیں۔ آلات صنعت و عرفت کے بدلنے سے تصویر کے شرعی احکام نہیں بدلتے، اس لیے جو حکم شریعت میں تصویر کا منقول ہے، تصویر کی تمام شکلیں اس حکم کے تحت داخل ہیں۔ اس لیے تصویر کی اباحت اور جواز کا راستہ اختیار کرتے ہوئے کسی قسم کے ٹی وی چینل کا اجرا یا علماء کرام کا ٹی وی پر آنا اور اسے تبلیغ دین کی ضرورت کہنا اور سمجھنا شریعت کی خلاف ورزی ہے اور جدیدیت و اباحیت کی ناجائز پیروی ہے۔ مسلمانوں پر واجب اور لازم ہے کہ دیگر حرام اور خلاف شرع امور کی طرح ان سے بھی بچنے کا بھرپور اہتمام فرمائیں۔ ان مفتیان کرام میں سے چند کے نام یہ ہیں: نمبر 1، حضرت مولانا مفتی حمید اللہ جان صاحب رحمہ اللہ تعالی، بانی محتمم و رئیس دارالفتہ جامعۃ الحمید لاہور، سابق رئیس دارالفتہ جامعہ اشرفیہ لاہور۔ نمبر 2، حضرت مولانا مفتی محمد علی خان صاحب رحمہ اللہ تعالی، بانی محتمم و رئیس دارالفتہ جامعۃ العربیہ احسن العلوم گلشن اقبال۔ نمبر 3، حضرت مولانا مفتی عبدالمجید دین پوری صاحب شہید رحمہ اللہ تعالی، سابق نائب رئیس دارالفتہ جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی۔ نمبر 4، حضرت مولانا مفتی حبیب اللہ شیخ صاحب رحمہ اللہ تعالی، سابق رئیس دارالفتہ جامعہ اسلامیہ کلفٹن۔ نمبر 5، حضرت مولانا مفتی عبداللہ صاحب مدظلہ العالی، رئیس دارالفتہ جامعہ خیر المدارس ملتان۔ نمبر 6، حضرت مولانا مفتی گل حسن صاحب مدظلہ العالی، رئیس دارالفتہ دارالعلوم رحیمیہ، نیلا گنبد سرکی روڈ کوئٹہ۔ نمبر 7، حضرت مولانا مفتی روزی خان صاحب مدظلہ العالی، رئیس دارالفتہ ربانیہ جیو آر کالونی کوئٹہ۔ نمبر 8، حضرت مولانا مفتی انعام الحق صاحب مدظلہ العالی، نائب مفتی دارالفتہ جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی۔ نمبر 9، حضرت مولانا مفتی سمیع اللہ صاحب مدظلہ العالی، دارالفتہ جامعہ فاروقی شاہ فیصل کالونی کراچی۔ نمبر 10، حضرت مولانا مفتی عبدالغفار صاحب مدظلہ العالی، رئیس دارالفتہ جامعہ اشرفیہ سکھر۔ نمبر 11، حضرت مولانا مفتی حامد حسن صاحب مدظلہ العالی، رئیس دارالفتہ جامعہ دارالعلوم کبیر والا۔ الحاصل، عدم جواز کی مندرجہ بالا وجوہ اور اکابر مفتیان کرام کے عدم جواز کے فتاوی کے بعد بینکوں کا غیر مدلل فتاوی شائع کرنا اور اس کے ذریعے عوام الناس کو اس حرام میں مبتلا کرنا کسی طرح بھی جائز نہیں۔ جو اس طرح کرے گا وہ بھی گناہ میں شریک ہوگا۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد و نستغفرک و نتوب الیک۔